بعده الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي شرفنا وكرمنا بولايته ولم يجعلنا من الجاهلين والمكذبين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر الذي بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبجنده رزق الورى ما شاء الله. واللعنة دائمة على أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله وأعد لهم عذابا مهينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد جتنے بھی اداکار مومنین عاشقان جناب سید اسلام علیہ کا پیدا کے تشریف فرما ہے. خواتین بیٹیاں بہنیں کالے کا سب کا یہاں آنا عظیم عبادت ہے. کریم اللہ محمد وآل محمد کی عزت کے صدقے میں اس ذکر کو اس مجلس کو عظیم عبادت ہے. بانیان مجالس یاد رکھا اس مومن و مومنہ نے کو برپا کرنے میں حصہ لیا. خالق دنیا میں انہیں کسی کا محتاج نہ. کریم اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے جوانوں کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے. پروردگار محمد و آل محمد کی صدقے میں جناب سیدہ کی عظمت کے صدقے میں جو مومنین مومنات مریض ہیں, حاضرین میں جو مریض ہیں, متعلقین میں جو مریض ہیں, جنہوں نے التماس دعا کہا ہے, ہسپتالوں میں ہے, میرے کریم اللہ انہیں لباس عافیت عطا. پروردگار جناب سیدہ کی عزت کے صدقے میں اس وطن کی حفاظت فرمائے, اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. منتقے میں خون شہداء کربلا, منتقے میں خون جناب سیدہ سلام اللہ علیہ, وارث کعبہ یوسف زہرا, مہدی زہرا, اپنے آخری حجت کے ظہور میں خالق تعظیم فرمائے. عاشقان امام زمان تشریف فرما ہے. سرکار کی تاجیل ظہور کے لیے محبت کے ساتھ ایک دفعہ آواز بلند سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ
اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان بزرگان، میرے والد احترام سامعین، صاحب عزت تقویٰ، عزاداران جناب سیدہ کائنات، اللہ نے ہم گناہگاروں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ کریم اللہ نے ہمیں عزت عطا کی، ہمارا سر بلند رکھا۔ روز قیامت جہنم سے بچانے کے لیے آدم سے لے کر سید الانبیاء تک تمام انبیاء کے سامنے محشر کے میدان کی رسوائی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں شفیع روز جزا خاتون جنت کی محبت عطا کی ہے۔ آپ جیتے رہیں، آپ سلامت رہیں۔ موسم ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرا سلام ہے آپ بزرگوں کو، آپ جوانوں کو، آپ بچوں کو، میں نے بیٹیاں، اس موسم کی خرابی کے باوجود آپ نے یہ طے کیا کہ اس بیوی کے ایام ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، جائے اس بیوی کا بھرسا ان کے فرزند کو دے کر آئے۔ اس کا اجر تو آپ کو جناب سیدہ ہی ادا کریں گی، اور دنیا میں ان کے ذکر کا کوئی اجر دے ہی نہیں سکتا۔ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، انسان کا اپنا مقدر ہے۔ اللہ نے ہمیں ان ہستیوں کی محبت عطا کی ہے، ناز کیا کرو، سر بلند رکھا کرو۔ میں بارہا مجالس میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت بازاروں میں بکتی نہیں ہے، جن کی محبت پیسوں سے خریدی نہیں جاتی۔ بڑے سے بڑا مالدار ہو، یہ محبت پیسوں سے نہیں خرید سکتا، نہ بازاروں میں بکتی ہے۔ یہ محبت صرف ماں کی شرافت سے ملتی ہے۔ اب خوش قسمت ہے، اللہ نے ہمیں بن مانگے، توجہ کرنا، بن مانگے اللہ نے ماں کی آغوش میں ہمیں ان کی محبت دی ہے۔ لوگ ہاتھی بناتے ہیں، ہم نے بنائے نہیں، جن کو اللہ نے بنایا وہ ہمیں عطا کر دیے۔ ہم بناتے نہیں ہیں، بنانا خدا کا کام ہے۔ بناتا وہ ہے اور عطا انہیں کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کریم نے ہمیں ان ہستیوں کی محبت عطا کی۔ یہ حدیث کا جملہ میں پہلا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یقیناً میں نے کبھی مجلس میں یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی سماعت کو چیک کر رہا ہوں، یا جو خاموش بیٹھیں گے وہ پتہ نہیں کون ہے، نہیں۔ اور اکثر میں مجالس میں خطبہ اور ذاکرین سے یہ کہا بھی کرتا ہوں کہ یہ جملہ نہ کہا کرو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں چہروں سے پڑھوں گا کون کیسا ہے، وہ جو ہے نا، میں اکثر خطبہ سے منت کر کے کہا کرتا ہوں کہ یہ جملے نہ کہا کرو
کہ میں جملہ کہہ رہا ہوں چہروں سے پڑھوں گا کون حلال زادہ اور کون نہیں ہے. نہیں، یہ جملہ یہ نہ کہا کرو، بلکہ جو سب پہ ادا کے در کے اندر قدم رکھ لے اس کی حلالی ہونے کی دلیل. آیا کہاں ہے؟ یہ دیکھو صف اعضاء میں آ گیا نا. جن کا ذکر ہے ان کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے. ہم یہاں آتے ہیں اپنے گناہ معاف کرانے، اپنی بخشش کے لیے. روز قیامت جناب سیدہ کی شفاعت کے مستحق بن جائے، اس لیے آئے. وگرنہ ان کو ہماری ضرورت نہیں، نہ ہمارے پڑھنے کی ضرورت ہے نہ ہمارے سننے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ ذکر ان کا ہے. ابھی میرے مبشر بھائی پریشان ہو رہے تھے، موسم خراب ہے. میں نے کہا گھبراؤ نہیں، ایک بندہ بھی نہ آئے، کرسی لگا دینا، میں مجلس پڑھوں گا. یہ بھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے. میں نے کہا کوئی نہ آئے، ایام فاطمیہ بی بی کا ذکر ہے، کوئی نہ آئے، مجلس پڑھیں گے. ذکر ان کا ہے. زمین پہ جب شروع ہو جائے نا، خدا فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ جن کے صدقے کائنات کو بنایا بیٹھ کے ان کا ذکر سنو. لہذا ہمیں ضرورت ہے، انہیں ہماری ضرورت نہیں تھے. ذکر تھا. دشمن زہرا میں کوئی کمی ہے؟ کم تھے یا بھی کم ہے. جتنا بھی بڑھتے جائیں گے اتنا ذکر بھی بڑھتا جائے گا. ذکر زہرا میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ذکر اہل بیت میں کوئی کمی اپنا مقدر ہے. جس کی توفیق آ جاتا ہے اپنی دنیا بھی سعید کر دیتا ہے، آخرت بھی سعید. ہر کسی کا اپنا مقدر ہے. وہ بہترین جملہ کہا کسی نے کہ نہ جانے کون حر بن کے آ جائے یہاں مقدر سے. ہم اپنے گناہ معاف کرانے آتے ہیں نا، نہ جانے کون حر بن کے یہاں آ جائے مقدر سے. عزاداروں عزا خانے کا در کھلا رکھنا. عزاداروں عزا خانے کا بڑی مفصل نظم ہے. آخری مصرع اس نے بڑا قیمتی کہا قبر میں بھی کروں گا میں حسین کا ماتم. قبر میں کروں گا بھی میں حسین کا ماتم. میرے بچوں میرے بندے کفن کھلے رکھنا. ہم آتے ہیں سیدہ کا ذکر ہو، اہل بیت کا ذکر ہو، اور دنیا میں یہ ذکر ان کا ہے جو کائنات کے سب سے بڑے سچے ہیں. میں نے بی بی کی عظمت کے جملے سنانے ہیں، جو وقت ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنے احباب بھی آئے ہیں نا کچھ لے کر جائیں، کچھ لے کر جائے. اس خرابی موسم کے باوجود جو نیت کر کے آئے ہیں نا، انشاءاللہ خدا آپ کی دعاؤں کو جو دل میں آپ لے کر آئے ہیں نا، خدا جناب سیدہ کی عزت کی عزت کے صدقے میں پوری فرمائے گا. بی بی کی ذات پہ بلند صلوات پڑھیں. اللہ نے ہمیں شفیع روز جزا کی محبت عطا کی ہے. شفیع روز جزا جملہ کہا ہے میں نے. کیسے شفیع روز جزا؟ یہ وہ خاتون ہے کائنات کی پہلی جس کو رب نے کہا کہ بتا حق مہر میں کیا لینا چاہتی ہے. توجہ طلب جملہ ہے. رب نے کہا کہ حق مہر میں کیا لینا چاہتی ہے. اگر کوئی عام دنیا کی عورت ہوتی نا تو خدا سے پتہ نہیں کیا مانگتی، دنیا مانگتی، کیا کچھ نہ مانگتی. نہیں یہ عام دنیا کی عورت نہیں تھی، رسول کی بیٹی تھی. رسول کی بیٹی تھی. کہا میرے پروردگار
مجھے دینا چاہتا ہے حق مہر میں؟ ہاں بطول مان، کیا لینا چاہتی ہو؟ کہ پروردگار میں اتنا مانگتی ہو جب روز قیامت ہو، محشر کا میدان ہو، میں اتنا چاہتی ہوں علی کے گناہگار شیعوں کی حق شفاعت مجھے حق مہر میں عطا کر۔ جبل جبل گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 ناز کرو علی کے شیعوں، گھر بلند رکھا کرو، اس لیے کہ تمہاری بخشش کے لیے سیدہ نے حق مہر میں حق شفاعت مانگا۔ اور بی بی کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے کہ یا علی، وہ جو جبرائیل جنت کے کاغذ کے ٹکڑے پر خدا کی طرف سے لکھ کر لایا تھا کہ زہرا ہم نے تمہیں حق شفاعت حق مہر میں دیا، یا علی وہ جنت کا کاغذ کا ٹکڑا مجھ زہرا کے کفن میں رکھ دے، میرے کفن میں رکھ دے۔ یہ ہے بطول۔ امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ لما سمیت بابنتک بفاطمہ، میں نے اپنی آنکھوں سے، میرے پاس کتاب ہے، بڑے عرصے سے میں تلاش کر رہا تھا، الہجوم علی باب فاطمہ، ابھی میں یہ ایک ہفتہ ہوا ہے واپس آیا ہوں زیارت سے، نجف عشرت وہ کتاب مجھے ملی ہے، لایا۔ ایک کتاب ہے ریحانۃ الپیمبر، ایک کتاب ہے الفاطمۃ من المہد الی اللہ، تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، میں نے حوالے دیے تاکہ سب کو اطمینان ہو جائے، تمام کتابوں میں روایت موجود ہے۔ امیر المومنین نے پیغمبر اسلام سے پوچھا یا رسول اللہ لما سمیت بابنتک بفاطمہ، تھکے تو نہیں آپ حضرات؟ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ امیر المومنین نے دنیا کو بتا دیا کہ میری زوجہ کائنات کی وہ واحد خاتون ہے جس کے نام بھی اللہ نے رکھے ہیں، جس کے نام بھی اللہ نے رکھے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ پہلا جواب کتاب میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں یا علی فطمت عن کنہ معرفتہا، توجہ طلب جملہ، فرماتا ہے یا علی جو عام انسانوں کے ذہن میں جس کی معرفت نہ آ سکے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں بیوی کی معرفت حاصل کرنے والے؟ رسول فرماتے ہیں فطمت عن کنہ معرفتہا، جس کی معرفت عام انسان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی۔ آپ سنتے ہیں نا لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، مکتوب فرماتے ہیں اس لیلۃ القدر کا دوسرا نام ہے فاطمہ، اس لیلۃ القدر کا دوسرا نام ہے فاطمہ۔ آج تک لیلۃ القدر کو کوئی نہیں سمجھ سکا۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل کوئی نہیں اس کی معرفت حاصل کر سکا۔ لیلۃ القدر کو کوئی نہیں سمجھ سکا، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ مکتوب فرماتے ہیں لیلۃ القدر کا دوسرا نام ہے فاطمہ۔ جیسے لیلۃ القدر کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اسی طرح ہماری دادی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یا ابن رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر کی عظمت یہ ہے کہ اس میں ثابت قرآن اترا ہے۔ توجہ، اتنی عظمت لیلۃ القدر کی کیا ہے؟ قرآن نازل ہوا۔ لیلۃ القدر قرآن نازل ہوا، تو جس رات ثابت قرآن اترا ہو وہ رات سمجھ میں نہیں آتی جس آغوش میں 11 ناطق قرآن اترے ہوں۔ ایک قرآن ثابت جہاں اترے وہ لیلۃ القدر سمجھ نہیں آتی، اور جو 11 ناطق قرآن کی ماں ہو وہ فاطمہ کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟
فوتمت ان کنہ معرفتیا، جو عام انسانوں کے ذہن میں نہ ہے اسے فاطمہ۔ دوسرا جواب سنیے، حضور فرماتے ہیں یا علی، آپ نے پوچھا اللہ نے میری بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ دوسرا جواب حضور فرماتے ہیں فاطمہ ہے یا وشیتھا من النار، روز قیامت جس کے وجود کی برکت سے اللہ علی کے شیعوں کو جہنم سے بچائے گا اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ جس کے وجود کی برکت سے علی کے شیعہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ اہل لغت نے لکھا فاطمہ کا معنی آگ بجھانے والی، آگ بجھانے والی۔ روز قیامت محشر کا میدان ہوگا، تمام انبیاء دیکھ رہے ہیں، ان کی امتیں، صالحین، متقین، فرشتے ایک شخص کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا ہاذا شیعۃ علی ابن ابی طالب، علی کا شیعہ۔ نگاہ پڑے گی پیغمبر کی بیٹی کی، میرے اللہ تو نے مجھے حق مہر میں عطا کیا تھا کہ میں علی کے شیعوں کی شفاعت کروں، ہم بطول حق کی شفاعت استعمال کر ہم اسے جنت بھیج دیتے ہیں۔ سیدہ حق کی شفاعت استعمال کرے گی، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اسے جنت لے جاؤ، اسے جنت لے جاؤ۔ اسی محشر کے میدان میں ایک ندا دینے والا کہے گا پروردگار جب تو نے اسے جنت بھیجنا تھا یہ فرشتے جہنم لے کر کیوں جا رہے تھے؟ جب اس نے جانا ہی جنت تھا یہ فرشتے کیوں جہنم لے کر جا رہے تھے؟ آواز قدرت آئے گی، آج محشر کا میدان ہے، آدم سے لے کر سید الانبیاء تک تمام انبیاء، رسول، صالحین، اولیاء، متقین سب موجود ہے۔ میں اللہ یہ چاہتا تھا فرشتے اسے جہنم لے کر جائے، دختر پیغمبر حق کے شفاعت استعمال کرے، میں اسے جنت بھیجوں تاکہ انبیاء کو پتہ چلے اللہ کے نزدیک مقام فاطمہ کیا ہے۔ یہ ہے مقام فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ جس کے استقبال میں نبی کھڑا ہو جائے۔ اللہ اللہ، کون ہے اتنی باعزت خاتون؟ کائنات کی سب سے سچی وستو۔ میں مبالغہ نہیں کرنا چاہتا لیکن جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ مبالغے میں ہونا کیا تھا؟ سچوں نے جھوٹوں پہ لعنت کر، سچوں نے جھوٹوں پہ، بلکہ ہم لوگ کا ایک جملہ کہوں میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں، علی نے جتنی جنگیں تلوار سے جیتی ہے یہ پہلی جنگ ہے جو زہرا کی خاموشی کو جیتی ہے، بطول کی خاموشی سے۔ ہونا کیا تھا؟ سچوں نے جھوٹوں پہ لعنت کر دی۔ سچوں نے، میں نے کہیں نہیں پڑھا، کسی تفسیر میں نہیں پڑھا آیا مبالغہ کے ضمن میں کہ پیغمبر نے کسی کو جانے سے منع کیا ہو کہ صبح تو نے نہیں جانا، تو نے نہیں جانا، نہیں، مجھے کہیں یہ جملے نظر نہیں آئے کہ حضور نے کسی کو جانے سے روکا ہو کہ کوئی اور مباہلے میں نہیں آ سکتا، نہیں، لیکن جب جانے لگے نا حضور نے اعلان کیا کہ اہل مدینہ بے شک سارے آ جاؤ، لیکن یاد رکھنا آج اس میدان سے زندہ واپس وہ آئے گا جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا، جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا آج زندہ واپس وہی آئے گا۔ اگر اجازت دو نا تو یہاں ٹھہر کر ایک جملہ کہہ دو نا، آیا مباہلہ قرآن کی نص ہے اور پیغمبر کا اعلان یہ بتا رہا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ کتنے مدینے میں صدیق تھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ کتنی مستورات مدینے میں صدیقہ تھی، نہ ہمیں کسی صدیق پہ اعتراض نہ کسی صدیقہ پہ اعتراض، لیکن اللہ قرآن میں جس صدیق کا اعلان کر رہا ہے اسے علی کہتے ہیں اور جس صدیقہ کا اعلان ہے اسے بطول کہتے ہیں۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، ہمیں کسی میں اعتراض نہیں۔ دیکھو قرآن نے کس صدیقہ کا اعلان کیا، کس صدیق کا اعلان کیا؟
میں 10 بستار کروں گا. پروردگار مباہلہ ہے. ہونا کیا ہے؟ سچو نے جھوٹوں پہ لعنت کر دی. بطول کے عمر کا جملہ کر دیتا. سچو نے جھوٹوں پہ کرنی ہے لعنت. میرے اللہ اس پوری کائنات میں تیرا حبیب ہے جسے کافر بھی صادق کہتے ہیں. جسے کافر بھی، مکے کی سرزمین، جان کے بھی دشمن، مکتب کے بھی دشمن، عقیدے کے بھی دشمن، اگر انہی دشمنوں سے پوچھا جائے اس سرزمین پر امیر کون ہے، صادق کون ہے، وہ سارے مشرک بھی مل کر کہیں گے امیر دیکھنا ہے تو آمنہ کا لال، صادق دیکھنا ہے تو عبداللہ کا بیٹا ہے. پروردگار مباہلے میں سچوں نے جھوٹوں پہ کرنی ہے لعنت. پھر زحمت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف اپنے حبیب کو بھیج دیجیے. صرف تیرا نبی چلا جائے، سید الانبیاء چلا جائے. کیا عیسائیوں کے لیے نبی کا اکیلے ہونا کافی نہیں ہے؟ اگر اکیلے نبی جا کے جھوٹوں پہ لعنت کر دے، کیا نبی اکیلے کی لعنت کافی نہیں؟ عیسائیوں کا کچھ بچے گا؟ قطعاً نہیں بچے گا. میرے اللہ اپنے حبیب کو بھیج دے. حسنین بچی ہیں، ان کو کیوں لے جا رہا ہے؟ زہرا خاتون ہے، انہیں کیوں زحمت دی جا رہی ہے؟ میرے اللہ اپنے نبی کو بھیج دے، اپنے حبیب کو بھیج دے. عجب نہیں جواب ہے. آج میں ثابت کر رہا ہوں جھوٹے کون ہیں سچے کون ہیں. توجہ، میں آج سچوں کو ثابت کرنا چاہتا ہوں. محمد کو بھی بھیج سکتا تھا، ان سب کو بھیج کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے میں اللہ اعلان کر رہا ہوں، دیکھ لو جو محمد کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا ہوگا، جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا، جو زہرا کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا. سلامت رہے. میں ثابت کر رہا ہوں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. یہاں قبلہ علامہ اظہر سدیجی رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے ان کو مباہلے میں بھیج کر دنیا کو بتا دیا، مباہلہ ہو، مباہلے کے بعد ہو، 14ویں صدی کے بعد ہو یا اس سے پہلے ہو، جب بھی جہاں بھی کوئی بھی ان کے مقابلے میں آئے گا یہ سچے ہوں گے وہ جھوٹا ہوگا. ایک جملہ میں اضافہ کیا کرتا ہوں کہ چاہے 1400 سال پہلے آئے یا آج کا کوئی جلالی آئے، بطول اس وقت بھی سچی تھی، بطول آج بھی سچی ہے. اللہ نے وہ مقام عطا کیا. اللہ نے تمہیں بطول کی محبت عطا کی جس کا نام ہی فاطمہ رکھا. اللہ جس کا نام ہی فاطمہ رکھا. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے تو حد کر دی. بی بی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صاحب ذوق بیٹھے ہیں، انہوں نے نظم لکھی، مفصل نظم ہے. 2 جملات کرنا چاہتا ہوں. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا. مریم اس لیے اس کی فضیلت ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے. ایک نسبت سے مریم کی عظمت ہے اور زہرا کی 3 نسبتیں ہیں. رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، علی جیسے شہنشاہ کی زوجہ ہے اور حسنین کی ماں ہے. نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولی و آخری. بلکہ یوں ترجمہ کروں، جو پوری کائنات کے لیے نور بن کے آیا تھا، اس کی آنکھوں کے نور کو فاطمہ کہتے ہیں. اس کی آنکھوں کے نور کو فاطمہ کہتے ہیں. اور پھر آخری مصرے میں علامہ اقبال نے کمال کر دیا، عقیدت کے اظہار کی کمال کر دی، حد کر دی علامہ اقبال نے. رشتے عین حق وزیر پاک،
رشتہ یہ عین حق ضمیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ ورنہ کہ تربتش گردیدنی سجدہ برخا کے اوپر شیدنی. علامہ اقبال فرماتے ہیں مجھے شریعت محمدی کی زنجیروں نے اگر نہ چکڑا ہوتا، اگر مجھے محمد عربی کے فرمان کا پاس نہ ہوتا تو میں اقبال کرتا کیا؟ پاکستان چھوڑتا، جنت المکی جاتا، کیا کرتا؟ زہرا کی قبر پہ سجدے کرتا، بطول کی قبر پہ سجدے کرتا. بلکہ میں یوں ترجمہ کیا کرتا ہوں، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے مولویوں کے فتووں کا ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے ان مفتیوں کے فتوے کا، شرک اور کفر کے فتوے کا ڈر نہ ہوتا تو میں زہرا کی قبر پہ سجدے دیتا. اللہ اکبر. اللہ نے تمہیں وہ سیدہ کی محبت عطا کی ہے، جس کی محبت دل میں آ جائے جنت واجب ہو جاتی ہے. خوش قسمت ہو میرے عزیزو. موسم ٹھیک نہیں ہے، میں اس سے زیادہ بھی آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا. کون سیدہ؟ ایک سیرت کا جملہ، میری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں ان کے لیے پیغام کا جملہ ہو جائے. بی بی فرماتی ہیں ثلاث نساء ضمنت لہن الجنہ. خاتون جنت فرماتی ہیں تین خواتین ایسی ہیں روز قیامت جن کی جنت کی میں خود زہرا ضامن ہوں. صرف یہ پیغام کا جملہ. تین مستورات ایسی ہیں کسوں کی کہ جن کی جنت کی میں ضامن ہوں. پہلی فرمایا صبرت علی اسر زوجہا، پہلی وہ خاتون جو شوہر کی غربت پہ صبر کرے، شوہر کی غربت پہ گلہ ہو نہ کرے، جنت میں زہرا ادا کرے. اور تیسری خاتون من صبرت علی سوء خلق زوجہا، دوسری وہ خاتون ہے جو اپنے شوہر کی بد زبانی پہ صبر کرے. شوہر تھکا ہوا ہے، مریض ہے، بلڈ پریشر ہے، بد زبانی کرتا ہے اور یہ اسے کہے میں تجھے کیوں جواب دوں، میں زہرا کی قریب ہوں. اپنے شوہر کی بد زبانی پہ صبر کرے، بیوی فرماتی ہے میں اس کی جنت کی ضامن ہوں. اور تیسری خاتون من وہبت صداقہا، جو اپنا حق مہر اپنے شوہر کو معاف کر دے، میں اس کی جنت کی ضامن ہوں. بس میرے عزیزوں میرے پتر کو اس سے زیادہ زحمت نہیں دیتا میں آپ کو. جزائے خیر دے میری بیٹیاں میری بہنیں. میں اس خرابی موسم میں آپ جوان بزرگان تشریف لیں، اس کا اجر آپ کو جناب سیدہ عطا کریں گی. 2 یا 4 منٹ اور زحمت ہوگا. یہ جو شام آپ نے گزاری ہے نا، تقریباً 11 بجنے والے ہیں، آدھی شب ہو گئی ہے. یہ وہ وقت ہے جس ٹائم علی نے بطول کا اندھیرے میں جنازہ اٹھا رکھا ہے. اجر کو اللہ کوئی جلدی نہیں ہے، پرسے دینے میں کوئی جلدی نہیں ہے. ہر آنکھ عبادت کر کے جائے. سردی میں آئے ہیں، عبادت کے بغیر کوئی نہ جائے. کل بی بی کا تابوت بہرم مجھے فرمایا گیا برآمد ہوگا، شہادت پڑھے گے کل. میں چند ایک بیوی کے مسائل بات کرتا ہوں. یہ وہ وقت ہے علی نے بطول کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے. امام زمانہ آپ پر راضی ہوں. یہ وہ وقت ہے نا آپ کے اور میرے امام، مجھے یقین ہے سادات بیٹھے ہیں، میں اپنے دل کے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اسی لمحے آپ کو اور میرا مولا اپنی دادی کی گم شدہ قبر پہ بیٹھا ہوگا. یا حجت خدا یا بقیت اللہ. آئیے ذرا اس وقت اپنے منتظرین کی طرف سے اپنی دادی کا فرصہ قبول کیجیے. یا امام زمان سنتے رہتے ہو نا، مسلمان بھائی بھی سنتے رہتے ہیں. اہل سنت کی کتابوں میں علامہ فخر الدین رازی بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے بھی یہ جملے لکھے ہیں.
کلما جاءت فاطمہ، جب بھی بی بی آتی نا اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے. میں نے جملے عرض کرنے ہیں، اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے. اور یہاں تک روایت رکی نہیں ہے، علامہ لکھتے ہیں چند قدم نبی آگے ہو جاتے، اپنی بیٹی کے ہاتھوں پہ بوسے دیتے، جالستھا علی مسندہ، پھر اپنی مسند پہ بٹھا دیتے. روتے کیوں ہے ادادارو؟ اہل سنت محققین نے اس روایت کو لکھا ہے نا، اپنی مسند پہ بٹھا دیتے. خدا کی قسم میں نے کہیں یہ جملے آگے نہیں پڑھے کہ نبی نے زہرا کو بٹھایا ہو اور پھر خود بیٹھ گئے ہو. مجھے نبی کے بیٹھنے کی روایت کہیں نہیں نظر آئی. ہاں ازادارو روتے اس لیے ہے جسے نبی بٹھا کر خود کھڑے رہے وہی نبی کی بیٹی تھی، نبی کے بعد کافی دیر کھڑی رہی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم اللہ. میری زبان میں طاقت نہیں میں سید علی کا بیوی کا دربار جانا پڑھوں. خدا کے قسم بڑے سخت جملے ہیں دربار کے. اور میری بیٹی اللہ آپ کے پردوں کو سلامت رکھے. نبی کی بیٹی تھی نا، نبی کی بیٹی تھی. 28 سفر کو نبی کا جنازہ اٹھا، 2 ربیع الاول کو مسلمان آگ دینے آ گئے. 4 دن گزرے تھے. سادات بیٹھے مجھے معاف کرنا، 4 دن گزرے تھے. 28 سفر، 2 ربیع الاول. صاحب کتاب الہجوم علی باب فاطمہ کتاب میرے پاس موجود ہے. ادادار علماء بعد ذاکرین کہتے ہیں 9 آدمی تھے، 15 تھے. نہیں صاحب کتاب نے لکھا دروازے پر کم سے کم آنے والوں کی تعداد 300 لوگ تھے. کسی کا ہاتھ خالی نہیں تھا، ہر ہاتھ میں آگے رسالت کا سزا تھا. ادارے دروازے پہ آئے، سادات مجھے معاف کرنا یا امام زمانہ یہ جملہ میں پڑھ سکوں. روایت کے جملے ہیں انہوں نے دروازے کو چلایا، دروازے کو چلایا. جب آدھا دروازہ چل چکا ایک شخص آگے بڑھا، فرافضا فرافضا، اس نے اپنے پیر کو اٹھایا، اس نے اپنے پیر کو اٹھایا، فرافضا نے پت میں پھانک دیا، اس کا پیر سیدھا میں پھانک دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کا بھروسہ قبول کرے. ہاں آزاد کیا ہوا؟ سنت کی روایت کا جملہ، اہل سنت کی روایت کا جملہ ہے. علامہ جوینی نے لکھا فریب سبتین میں وہ اشجت معتدا، ادھر پیر میں لگ گیا تھا، ادھر موسم شہید ہو گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاں نظر روایت کے جملے دل تھام کے سن لینا، میری زبان میں طاقت نہیں. اگر راوی کہتا ہے، راوی کہتا ہے جلتا ہوا دروازہ زہرا کے اوپر گرا، جلتا ہوا دروازہ گرا. راوی کہتا ہے بی بی کے اوپر دروازہ تھا. یہ جتنے بھی آئے ہوئے تھے یہ سارے اندر چلے گئے، یہ سارے اندر چلے گئے. اگر امام حسن یزدی مجلس ختم ہو گئی، لوگ واپس جا رہے ہیں. اگر امام کونے میں بیٹھ کر بلند بلند رو رہے تھے. راوی کہتا امام کے پاس گیا، میں نے کہا مولا آپ کو کون سی ذاتی کی مصیبت رلا رہی ہے؟ کافی بتا نے پڑا دادا کہ دروازہ جلا ہوا میری دادی کے اوپر آیا، سارے گزر گئے. امام رو کر کہتے جب لوگ گزر رہے تھے میری دادی کے تصویر کے ٹوٹنے کی آواز ان کے کانوں پہ آ رہی تھی اور کسی نے میری دادی پہ رحم نہ کیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہی حق ہے پرسے دینے کا یا امام زمانہ پرسے قبول کی ہوئی ہے. دروازہ جل گیا نا، دروازہ جل گیا. آئیے امام کا سلام سنیے.
وقت کا امام اپنی دادی پہ سلام پڑھتا ہے، پہلا سلام کہتے ہیں سلام علی مقصورت انجلائے، میرا سلام اس دادی پر جس کی پہلو کی پسلی کو توڑ دیا گیا، جس کی پسلی کو توڑ دیا گیا۔ حالات ایک علامہ یہاں پر روک کر جملہ کہہ رہے تھے، کہتے میں مجلس میں نے ختم کر دی، مجلس ختم ہو گئی، لوگ نیاز کے لیے بیٹھ رہے تھے، کوئی چلے جا رہے تھے، میں نے دیکھا ایک بزرگ رو رہا تھا، میں نے کہا تو اتنا بلند کیوں رو رہا ہے؟ کہا کتنا میں حکیم کا جانتا ہوں، ابھی آپ نے پڑھا ہے نا کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اگر کسی کو ہڈی پہ چوٹ آ جائے وہ جب بھی حرکت کرتا ہے درد اٹھتا ہے، لیکن کسی کی پسلی ٹوٹ گئے ہر سانس میں درد ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم تو رب الاول سے لے کر 3 دنوں کی رسانی تک یہ 90 دن میں رسول کی بیٹی زندہ کیسے ہے؟ اجرکم اللہ، اللہ آپ کا فرصہ قبول کرے۔ حضرت یہ پہلا سلام تھا، معاف کرنا۔ دوسرا سلام امام زمانہ اپنی دادی پہ پڑھتے ہیں، فَسَلَامٌ عَلَى الرَّسُولِ صادر۔ اللہ کا بڑا سخت جملہ ہے، سادات مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا۔ آیت اللہ کوپانی نے مسائل زہرا میں جملہ لکھا ہے، علامہ لکھتے ہیں جو دروازہ چلا تھا وہ لکڑی کا دروازہ تھا، اس دروازے کے اندر لوہے کی میخیں تھی، اس دروازے کے اندر لوہے کی میخیں تھی۔ علامہ لکھتے آگ کے شعور سے وہ میخیں سر ہو چکی تھی، جب دروازہ بطول پہ آیا وہ میخیں سینے میں پیوست ہو گئی۔ امام کہتے میرا سلام ہو اس دادی زہرا پر اور جس کے سینے میں وہ سرخ میخیں پیوست ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ بس ازادارو دروازہ چل گیا، میری زبان میں طاقت نہیں ہے، میں کیسے مسائل پڑھوں؟ خدا کی قسم، راوی کہتا 7 دن کے بعد 2 ربیع الاول کو بطول کا دروازہ چل گیا تھا، 2 ربیع الاول کو دروازہ چل گیا۔ 7 دن کے بعد راوی کہتا میں نے دیکھا رسول کی بیٹی گھر سے باہر آ رہی ہے۔ 7 دن کے بعد رسول کی بیٹی گھر سے باہر آ رہی ہے۔ راوی کہتا میری آنکھیں نہ ہوتی میں یہ منظر نہ دیکھتا، میں نے کیا دیکھا؟ دونوں ہاتھوں کو پہلو پہ رکھا ہوا، اپنے بابا کی قبر کی طرف چلی ہے بطول۔ اتنا فاصلہ نہیں تھا سادات، اتنا فاصلہ نہیں تھا، لیکن راوی کہتا ہے بابے کی قبر تک پہنچتے ہوئے زہرا کئی مرتبہ خاک پہ گری تھی اور پھر کئی مرتبہ اٹھی تھی، گرتی اٹھتی زہرا اپنے بابا کی قبر پہ آئی، آ کر قبر کو لپیٹ لیا، ایک جملہ کہا کہ یا ابتا انی بقیت وحیدۃ والہۃ فریضہ، او میرے بابا تیری زہرا اکیلی رہ گئی، بابا اٹھو میری پسلیاں ٹوٹ گئی، بابا میرا گھر جل گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مرتم الزہرا یا زہرا